پی ایم ہاؤس کی اندر کی باتیں باہر کیسے گئیں؟ وزراء کی گفتگو کو کس نے عام کیا؟ شہباز شریف نے ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے کے لیے 12 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی۔ رانا ثناء اللہ سربراہ، آئی ایس آئی اور آئی بی کے افسران بھی شامل، 5 وفاقی وزیر بھی کمیٹی کا حصہ۔ کمیٹی کا پہلا اجلاس کل طلب۔ کمیٹی 7 دن میں رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ NROs کو کہتے ہیں کہ جس دن تمہیں پنجاب گورنمنٹ ملی تم نے اسی دن فرا گوگی کی کیس ختم کرا دی۔ ڈار صاحب سے تکلیف جو ہے نا وہ NRO کی نہیں، اور اکانومی اگر بہتر ہو گئی تو ہمیں کون پوچھے گا؟ اصل میں تکلیف یہ ہے ڈار صاحب سے۔ نواز شریف کی سزا ایک درخواست پر ختم ہو جائے گی، مریم نواز کا دعویٰ۔ نیب پر 57 دنوں تک حبسے بے جام رکھنے کا الزام۔ دعویٰ کیا جس کیس میں گرفتار کیا اس کا ریفرنس آج تک دائر نہیں ہوا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران کہا عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے پیناما کا ڈرامہ رچایا گیا۔ اسحاق ڈار NRO کے تحت واپس نہیں آئے، اصل NRO بنی گالا کو ریگولرائز کرانا اور فرا گوگی کے مقدمات واپس لینا ہے۔ بھائیوں سے ملاقات کے لیے جلد لندن جانے کا اعلان۔ چوری کے تمام کیسز معاف کرانا قوم کے ساتھ مذاق ہے، کرپٹ ٹولے نے NRO لے کر اپنی چوریاں معاف کرائیں۔ نواز اور زرداری خاندان کو اچھی طرح جانتا ہوں، حکومت نے نیب میں اپنا بندہ بٹھایا تاکہ مرضی کے فیصلے کرائیں۔ عمران خان کی پشاور میں سینئر عہدیداروں سے بات چیت، کہا کسی بھی وقت لانگ مارچ کی کال دے سکتا ہوں۔ تحریک انصاف کے ممکنہ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے وفاقی حکومت کی تیاریاں، وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت اجلاس میں حکمت عملی بنا دی گئی۔ ریڈ زون میں واقع سرکاری عمارتوں اور ڈپلومیٹک انکلیو کی سیکیورٹی پاک فوج کے سپرد کرنے کا فیصلہ۔ سندھ پولیس رینجرز اور FT کی خدمات حاصل کرنے کی تجویز بھی منظور۔ عمران خان دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے ہیں، اقتدار سے ہٹائے جانے پر معاشرے میں زہر گھول رہے ہیں۔ عمران خان نے ملک کو نقصان پہنچایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برطانوی اخبار کو انٹرویو، واضح کر دیا عمران خان کا اداروں کے تشخص کو مجروح کرنے کا منصوبہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ آڈیو لیک سے ہمیں فائدہ اور حکومت کو نقصان ہوا، حکومت کی ناکامی ثابت ہو گئی۔ آڈیو میں وزیر اعظم بھارت سے تجارت کے مشورے دے رہے ہیں۔ اسد عمر کی پریس کانفرنس، دعویٰ کیا حکومت الیکشن سے خوف زدہ ہے، سینکڑوں ارب روپے کی چوری بچانے کے لیے انتخابات سے فرار اختیار کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ اپنے کیسز ختم کرانا تھا، مہنگائی اور غریب ایک بہانہ تھا، مفتاح کو اپنے رشتہ دار سے تبدیل کروانا تھا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ، لکھا غریب معاشی طور پر مر جائیں گے، عمران کی کال ناگزیر ہے، تاخیر کی گنجائش نہیں۔ تاحیات نااہلی کے بارے میں آئین کا آرٹیکل 62(1)(f) ڈریکونین قانون ہے۔ فیصل واؤڈر نااہلی کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا مقدمے کو احتیاط سے سنیں گے۔ سوال اٹھایا کہ الیکشن کمیشن تاحیات نااہلی کا حکم دے سکتا ہے؟ بلوچستان میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹر حادثے پر مہم چلانے والوں کے خلاف FIA کا کریک ڈاؤن، 14 ملزمان گرفتار، 40 افراد کے خلاف تحقیقات جاری، 15 سے زائد مقدمات درج کر لیے گئے، وفاقی تحقیقاتی ادارے کا اعلان۔ ٹانک میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ، فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک، پشاور کے علاقے حسن خیل میں فوجی قافلے پر فائرنگ، جوابی کارروائی میں 3 حملہ ور مارے گئے، دہشت گردوں سے مقابلے میں 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے امداد کی اپیل میں 5 گنا اضافہ کر دیا۔ اپیل $16 کروڑ سے بڑھا کر $81 کروڑ 60 لاکھ کر دی۔ خبردار بھی کیا کہ پاکستان کی مدد نہ کی گئی تو بیماریوں میں خوفناک اضافہ ہو جائے گا۔ بھوک اور بیماریوں نے سندھ کے سیلاب متاثرین کو گھیر لیا، متاثرہ علاقے وبائی امراض کا گڑھ بن گئے۔ اب تک 750 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے، ہزاروں افراد ڈینگی، گیسٹرو، ملیریا اور جلدی امراض میں مبتلا، متاثرین کے لیے طبی سہولتیں نہ ہونے کے برابر۔ متاثرین اس سیلاب کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، وزیر اطلاع سندھ کا دعویٰ،
شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں سے پانی کی نکاسی پر توجہ دے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں دھرنے پر بیٹھے کسانوں اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ختم کرنے سمیت بیشتر مطالبات تسلیم کر لیے۔ رانا ثناء اللہ کی کسان اتحاد کے رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس، احتجاجی کسانوں کو دھرنا ختم کر کے گھروں کو واپس جانے کی تلقین بھی کر دی۔ الیکشن کمیشن نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی سندھ حکومت کی درخواست مسترد کر دی۔ صوبائی حکومت کو کراچی ڈویژن میں پولیس کی تعیناتی یقینی بنانے کی ہدایت۔ وفاقی حکومت کی طرف سے مطلوبہ 60 کروڑ روپے نہ ملنے کا شکوہ واضح کر دیا۔ پیسے نہ ملے تو الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں ہو سکے گا۔